الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم لخمسة عطفی بها حر البباء الحاتمہ المصطفى بالمرتضى ببناہما والفاطمہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی بحر غم مغرق خود یدی شاہل لنا اشکالنا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کربلا کے لیے امام حسین کا سفر۔ ساتھیوں، جب حضرت امام حسین کی عمر 56 سال کی ہو چکی تھی تب کوفہ میں یزید خود سے تخت پر بیٹھ چکا تھا اور اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ یزید کے اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط پہ خط لکھنا شروع کر دیے، خط پہ خط بھیجنا شروع کر دیے۔ خطوں میں کوفیوں نے لکھا کہ اے حسین، یزید اپنے آپ کو خلیفہ بتانے لگا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے لگا ہے، ہم یزید سے بیعت نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں مجبوری میں یزید کی بیعت لینا پڑے گی، یزید کی بیعت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ امام حسین کو جب یہ معلوم ہوا، امام حسین کو جب کوفہ کے بارے میں پتہ چلا تو امام حسین نے فیصلہ لیا کہ اب ہمیں کوفہ جانا ہی چاہیے۔ لہٰذا ساتھیوں، امام حسین اپنے گھر پہنچے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوفہ جانے کے لیے سامان باندھنا شروع کر دو، کوفہ جانے کے لیے سامان باندھنے کی تیاری کی جائے، کیونکہ ہمارا مدینے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کوفہ جانا ہی ہوگا۔ اب ذرا غور کرنا ساتھیوں، رات کا عالم ہے، مدینے میں سارے لوگ چین سے سو رہے ہیں، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ امام حسین نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا سامان باندھو، میں ابھی کسی سے ملاقات کر کے آتا ہوں، میں کسی سے ابھی مل کر آتا ہوں۔ امام حسین نے کہا آج ہم سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، آج کے بعد ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا، آج کے بعد ہمیں مدینے کی گلیاں نصیب نہ ہوں گی، میں ابھی کسی سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ رات کا عالم ہے، لہٰذا غور کرنا ساتھیوں، رات کا عالم ہے۔ امام حسین کے گھر کے لوگوں نے کہا تم رات کو اس عالم میں کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی تو تمہارے سامنے ہے، تمہارے بچے تو تمہارے سامنے ہیں، تمہارے بھائی بہن تو تمہارے سامنے ہیں، تمہارے گھر کے عزیز و اقربا تو تمہارے سامنے ہیں۔ اے حسین، پھر تم کس سے ملنا چاہتے ہو، کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین بول اٹھے میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں جس کا سجدہ پوری رات ختم نہیں ہوتا تھا، جو میرے سو جانے پر پوری رات خدا کی عبادت کیا کرتی تھی، پوری رات خدا کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ میں اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں۔ ارے وہ جب نہیں سوئی تو اب کیسے سوئی ہوگی جب اس کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اے لوگوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، بڑا نازک سا موڑ ہے۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مدینہ شریف کا دیدار کرے، حج شریف اسے نصیب ہو۔ اے لوگوں، اس حسین پر کیا گزر رہی ہوگی جو مدینہ میں پیدا ہوا، جس کے نانا کا روضہ مدینے میں ہے، جس کی ماں کا مزار مدینے میں ہے، اور جب وہ حسین اس مدینہ کو چھوڑ رہا ہوگا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لہٰذا ساتھیوں، امام حسین رات کے اس عالم میں نانا مدینے والے کے روزے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا جان، آج حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، اے نانا جان آخری بار اپنے حسین کے سلام کا جواب دے دو، شاید آج کے بعد اس حسین کو مدینہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اے نانا، اس وقت حسین پھنس چکا ہے، ایک طرف حسین کے سامنے کھائی ہے، ایک طرف کنواں ہے، مدینے میں رہوں تو ان کے خط مجھے رہنے نہیں دیتے، اور ان کے خطوں کو پڑھ کر وہاں جاؤں تو مدینے کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا غور کرنا ساتھیوں، نانا کو آخری سلام پیش کرنے کے بعد، نانا سے آخری ملاقات کرنے کے بعد امام حسین ماں فاطمہ کی مزار پر جاتے ہیں۔ رات کے عالم میں امام حسین اپنی ماں کی مزار پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرنا، روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین جیسے ہی اپنی ماں کی مزار پر پہنچتے ہیں، جیسے ہی اپنی ماں کی مزار پر قدم رکھتے ہیں، ان کی چیخ نکل جاتی ہے، امام حسین چلا اٹھتے ہیں اور اپنا سینہ ماں کی مزار سے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ماں، امت کے غداروں نے حسین کا مدینے میں رہنا تنگ کر دیا ہے، اے ماں فاطمہ آج نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، آج مجھ سے تیرا مزار چھوٹ رہا ہے، اے میری ماں ایک بار حسین کے سر پہ ہاتھ تو پھیر دے، اے میری ماں ایک بار حسین کے سر پہ ہاتھ تو رکھ دے۔ ذرا غور کرنا ساتھیوں، تاریخوں میں آتا ہے کہ اس وقت فاطمہ کی مزار میں جلجلہ سا آ گیا، لہٰذا غور کرنا ساتھیوں، امام حسین نے کہا تیرے جانے کے بعد، تیرے پردہ فرمانے کے بعد مجھے کوئی غم ہوتا تھا تو میں تیری مزار پہ اگر اپنے غم کو دور کر لیا کرتا تھا، اے ماں اب مجھ سے تیرا مزار چھوٹ رہا ہے، کربلا میں عباس کے بازو کٹیں گے تو کس سے کہوں گا، اے ماں
جب کربلا میں میرے بیٹے علی اصغر اور علی اکبر کو شہید کیا جائے گا تو میں کس سے شکایت کروں گا؟ اے ماں فاطمہ جب بھائی حسن کے بیٹے قاسم کو شہید کیا جائے گا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو کس سے شکایت کروں گا؟ ماں مدینے میں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، میں تو تیری قبردار پر آ کر بتا دیتا تھا، میرا دل ہلکا ہو جایا کرتا تھا۔ اے ماں اب میں کہاں جاؤں گا؟ کس سے شکایت کروں گا؟ لوگوں تاریخوں میں آتا ہے ماں فاطمہ سے یہ سب دیکھا نہ جا رہا تھا، قبر سے آواز آئی اے حسین اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو تیری ماں تجھے قبر سے باہر آ کر تجھے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اے میرے بیٹے حسین جب تیری ماں تیری خاطر جنت سے جوڑے منگا سکتی ہے تو بتا تجھے گلے سے کیوں نہیں لگا سکتی؟ بیٹا تو جا اور صبر کا دامن مت چھوڑنا، کتنی بھی پریشانی آئے کتنی بھی مصیبتیں آئیں بس صبر کا دامن مت چھوڑنا، میری دعا ہمیشہ تیرے ساتھ ہے میرے لال تو جا۔ ماں فاطمہ کہتی ہیں حسین تو فکر نہ کر میں وہاں آؤں گی، تیرے بابا علی شیر خدا بھی آئیں گے، تیرے نانا محمد مصطفیٰ بھی آئیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں جب ظالم تجھے شہید کر رہے ہوں گے، جب ظالم تیرے بازوؤں کو کاٹ رہے ہوں گے، تیرے لہو کو زمین پر گرنے نہ دوں گی، تیرے خون کا ایک ایک قطرہ اپنی چادر میں سمیٹ لوں گی، تجھے اپنی آغوش میں لے لوں گی، بس تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، مضبوطی سے صبر کا دامن تھامے رہنا۔ وما علینا الا البلاغ، میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہو اللہ سے دعا ہے اسے معاف فرمائیں، اور ساتھیوں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔